بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منصور درانی. ناظرین، انسانی صحت کے حوالے سے ہمارے چینل نے کچھ پروگرام ترتیب کیے ہیں. آج اس سلسلے کا انتہائی اہم پروگرام دل کے امراض سے متعلق پیش خدمت ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ساری دنیا کی طرح ہمارے یہاں بھی دل کے امراض روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں ملک کے ماہرہ کارڈیولوجسٹ کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو اس مہلک بیماری کے بارے میں اپنے مفید مشوروں سے مستفید کریں. تو آئیے میں آج ان سے آپ کا تعارف کرا دوں. یہ ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق صاحب، یہ ہمارے انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر سید زاہد جمال صاحب. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز اس اہم سوال سے کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا فلاں شخص کو دوسری بار یا تیسری بار ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. یہ ہارٹ اٹیک ایکچولی مرض کیا ہے؟ جی، ہارٹ اٹیک جو عام عوامی زبان میں کہا جاتا ہے وہ دل کا دورہ. اچھا، سائنٹیفک وے میں ہم جانتے ہیں کہ دل کے دورے دو طرح کے، ایک مائنر ہارٹ اٹیک ہے اور ایک میجر ہارٹ اٹیک. وجہ اس کی کیا بنتی ہے کہ دل کی نالیوں میں جو پروگریسولی سلو تنگیاں بن رہی ہوتی ہیں، ان میں اندرونی طور پہ ایک زخم آیا اور ایک کلاٹ سا جمتا ہے، جس سے وہ نالی ایک دم سے فل بند ہو جاتی ہے. اب یہ نالی خون کی فل بند ہونے کی وجہ سے جس حصے کو وہ نالی خون سپلائی کر رہی ہوتی ہے دل کے، وہ حصہ سمجھ لیں مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں وہ ہارٹ اٹیک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مریض کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے یہ نالی خدا نخواستہ بند ہوتی ہے، اچانک سینے کے درمیانی حصے میں شدید دباؤ جو گردن کندھوں میں شدید ایک گھٹن کی کیفیت کے ساتھ جانا شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اس کے ساتھ پسینے آنا، سانس میں تکلیف ہو جانا، دھڑکن بے ترتیب ہو جانا، اور اس حد تک دھڑکن کی بے ترتیبی کہ ایک دم سے آدمی بے ہوش ہو سکتا ہے. تو یہ سب اس دل کے دورے کے کانسیکوینس ہوتے ہیں، اور یہ میں وہ میجر ہارٹ اٹیک والی بات کر رہا ہوں. اس نوعیت میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نالی بند ہوئی، تھوڑا کھلی بند ہوئی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو آدمی کو ایک ایپیسوڈک ٹائپ کا پین ہوا، 10-15 منٹ رہا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اٹھا، پھر ہو گیا. یہ وہی اٹیک ہے، لیکن ہلکے نوعیت کا یا مائنر نوعیت کا. تو کنکلوڈ ہم کریں دل کا دورہ کیا ہے، کہ ایک دل کا ایسا مرض جس میں دل کی نالی میں ایک دم سے تنگی آئی، وہ بند ہوئی، خون کا بہاؤ دل کو ایک دم سے رک گیا، تو وہ حصہ مردہ ہونا شروع ہو گیا. علامت کے طور پہ کیا ہوا کہ آپ کے سینے پہ شدید درد ہوگا، اور اس کو اکثر لوگ مس کنسیپٹ لے کے کہ یہ گیس کا درد ہے یا کچھ ہے. بھائی یہ کلیئرلی سینے پہ آپ کے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اس نوعیت کا درد ہوا ہے کہ سینے پہ دباؤ اور پسینے آ رہے ہیں، تو پھر پریشان ہو جائیں، تو یہ دل کا دورہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کنکلوژن دل کے دورے کا. تو اس سے فوراً اپنے کارڈیولوجسٹ سے رابطے سے ہٹ کے قریب ترین جہاں پہ بھی جا سکتا ہے کہ فوری ایسی جگہ جہاں ای سی جی ہو سکے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا، فوری پہنچنا. اکثر لوگ فون کے چکر میں لگ جاتے ہیں، رابطہ ہو نہ ہو، نہیں بھائی، آپ فوری ایسی جگہ پہنچیں. جب بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ تکلیف ہو گئی تو فوری بس ایسی جگہ پہنچیں جہاں آپ کی ای سی جی فوری ہو سکے. پھر باقی بعد میں ای سی جی کے بعد وہ سلسلہ پھر آگے شروع ہوگا کہ کیا ہے. اور یہ پین سینے کی بیک سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ درد، یہ تو میں نے آپ کو کلاسیکل پریزنٹیشن بیان کی. اس سے ہٹ کے کبھی کبھار یہ درد نہ بھی ہو، صرف ہلکی سی گھٹن محسوس ہوئی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بس پیٹ کے اوپری حصے میں درمیانی میں کچھ ایسی گھٹن سی محسوس ہوئی. اور اس میں مختلف قسم کے مریض ہوتے ہیں. کبھی کبھار جیسے شوگر کا مریض ہے، ان میں علامتیں وہ کلاسیکل نہیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک رف یہ سمجھ لیں کہ آپ کو سینے پہ کوئی بھی ان یوزول قسم کی کیفیت اس درجے سے کم بھی ہو رہی ہے تو ای سی جی کرائیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال سے بڑی عمر کے آدمی کو اگر ایپیگیسٹرک پین ہے، صرف جی معدے میں تکلیف ہے، تو کیا اس کو ای سی جی کروانی چاہیے؟ دیکھیں، اس نوعیت میں پھر یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بھی علامت ہو رہی ہے، چاہے وہ سینے میں جلن کی صورت میں ہو رہی ہے اور پریشان کن حد تک آپ کو سینے میں گھٹن لا رہی ہے، تو اپنی طرف سے ایزیوم نہ کریں. ہم اور آپ شاید ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ درد ایسڈ پین ہو. مریض کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، نہ اس کی تشخیص واضح ہے. آپ کے سینے میں کوئی ان یوزول چیز ہو رہی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، پریشانی پیدا کر رہی ہے، اور وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. انڈائجیشن کیا ہوتی ہے، آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس ہوئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے. تو
اس میں ضرور ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اپنے طور پہ تشخیص کرنے کی کوشش نہ کریں. اور کوئی دوائی بھی نہ لیں. دوائی میں جو دل کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے, لیکن آپ کو پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو اچھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں. اچھا, دل کی یا مرض جو ہے جس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں یا شریان کا پرابلم ہے, تو یہ عمر کے کس حصے میں ہوتا ہے عام طور سے؟ میرا خیال ہے ہم اس سوال کو ڈاکٹر ظاہر جمال کی طرف بھی لے نہیں جاتے ہیں. نہیں بالکل بالکل نہیں, یو کین کنٹینیو, دیٹس فائن. نہیں سر, آپ بھی اس نہیں میں نہیں بالکل. آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں. جیسے مطلب فواد نے بہت اچھے سے اسی سوال کو ایک چیز اور جیسے آپ کا سوال ہے جلن, اکثر جو ہم نے دیکھا ہے جو مس ہو جائے, یہ تو کلاسیکل ہے, لوگ پہنچ جاتے ہیں سینے میں درد ہے, دباؤ, پسینہ. وہ لوگ جو جیسے فواد بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ خود فیصلہ کریں یہ بدہضمی ہے کیا ہے. بدہضمی جو مس ہو جاتا ہے, جلن سینے میں بہت کامن, زیادہ تر ہارٹ کا نہیں ہوتا ہے, بد پرہیزی بدہضمی ہوتی ہے. لیکن ایسی بدہضمی جو کبھی نہیں ہوئی جیسے کہہ رہے ہیں وہ شدت ہی الگ ہوگی. تو ہمیشہ یہ ڈاکٹر کو ضرور جائیں, چاہے مطلب ہے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ یہ کیا ہے. دوسری چیز جو ہارٹ اٹیک, دیکھیں ہارٹ کا مرض جو ہے عمر کے ساتھ ہوتی ہے. نیچر یہ نہیں ہے کہ 25 سال کے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, 40 سال کی نیچرل پروسیس ہے. لیکن آج کل وہ الگ بات ہے کیوں لوگوں کا ارلی ہارٹ اٹیک, وہ دوسرا سوال ہے. لیکن ہارٹ اٹیک عمر کے ساتھ ہوتی ہے, دل کی نالی تنگ ہوتی ہے, لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, شوگر ہوتا ہے, عمر کے ساتھ. ایج اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر, جسے عمر بڑھے گی اس کا رسک آف ہارٹ اٹیک بڑھ جاتا ہے. مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, عورتوں میں پروٹیکشن ہوتی ہے, تو 40-50 سال تک کی عمر تک. اس کے بعد بھی پہلے تک تو یہ تھا کہ لوگوں میں لائک عموماً 50-60 سال کی عمروں میں یہ مرض آیا کرتا تھا, لیکن پریزنٹ ایرا ایسا آ گیا ہے, چاہے شاید وہ رسک فیکٹرز ہے, ہمارا لائف سٹائل ہے, ہماری باقی غذا ہے اور تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہ اب یہ ارلی لوگوں میں نظر آ رہا ہے. ایون 30 سال کے بعد 30 سے 40 والا گروپ جو عموماً ہم خیال ہی نہیں کرتے تھے کہ اس کو بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, کافی وہ ہے. اور 40 سے 50 تو میجورٹی ہے, یعنی یہ 30 سے 50 جو ہے یہ سمجھنے اب ٹوٹل. اور اوور آل آپ دیکھیں تو یہ وہ والی ایج ہے جو انسان کی بڑی پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے, انسان اپنے ہر لحاظ سے پیک پہ پہنچا ہوتا ہے. تو ایج کی جو آپ نے بات کی, پہلے یہ ازمپشن تھی کہ یہ اولڈ ایج کی بیماری ہے, اور سرٹنلی اولڈ ایج میں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. لیکن اب موجودہ حالات میں تو یہ 30 سے 50 سال لوگوں میں بھی دل کے دورے پڑ رہے ہیں, اور بہت تواتر سے ہم, اور اب تو کبھی کبھار سر بھی اس کو ایگری کریں گے, 30 سے کم والے بھی ہم دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ. بالکل. تو لیکن جیسے کہ ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے, یہ علامت جس میں بھی علامتیں ہوں وہ عمر سے تعلق نہیں ہے, اس کو اسپتال جانا چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں نا, جیسے ہارٹ اٹیک کو کن کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ایسے ہی جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, نئی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن زیادہ جو گاڑی جس کا اپنا کیئر نہیں ہو اس میں چانس رسک زیادہ ہوگا ایکسیڈنٹ کا. تو کہنے کا مطلب ہارٹ اٹیک جیسے فواد نے کہا نالی میں آ کے کچرا پھنس جائے, کلوٹ آ کے پھنس جائے نالی میں, اوکے, تو اس میں یہ علامتیں ہوتی ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ خطرہ زیادہ ہو؟ ایک تو عمر ہو, مردوں میں 40 سال کے بعد زیادہ ہوتا ہے, عورتوں میں 50 سے زیادہ. لیکن ارلی ایج میں جیسے ہم نے بتایا وہ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کا مریض ہو جس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے, شوگر کا مریض ہو جو شوگر کنٹرول میں نہیں, وزن زیادتی ہو اس کو ہو سکتا ہے. سگریٹ اسموکرس کو بہت زیادہ رسک ہے, جن کی جیسے اس میں کچھ علامتیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ٹریٹیبل ہے, اور کچھ ایسی ہیں جو کہ مرضی اس میں آپ وہ نہیں کر سکتے, خاندانی ہے. اس کے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ینگ ایج میں, والد کے ینگ ایج میں ڈیتھ ہو چکی, تو یہ جینیٹیکل ہوتا ہے, تو اس میں تو کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. کولیسٹرول ہائی ہو, بہت زیادہ ہائی ہو, وہ بھی خاندانی ہو سکتا ہے, پھر عمر کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, آپ کا اسموکنگ ہو, وزن کی زیادتی ہو, ایکسرسائز نہیں کرتا ہو, پھر اسٹریس ہے, پھر موٹاپا ہے, پھر جو لوگ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, پھر کھانے پینے کا لائف سٹائل, وہ کیا کھاتا ہے, فروٹس. اس میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی پاکستان میں جو کینیڈا کے لوگوں نے آگے کی تھی کہ ہمارے ملکوں میں ینگ ایج میں جو ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک کیا ہے. ویسے تو یہ سب رسک فیکٹرز ہیں, لیکن ہمارے اس میں جو پتہ چلا ینگ ایج میں زیادہ ہارٹ اٹیک کی وجہ ہے, ایک تو اسموکنگ ہے, دوسری چیز جو یہاں کھانا پینا لوگوں کا, اس سے فروٹس کا استعمال بہت کم ہے, سبزی اور پھل کا زیادہ, یہاں گوشت اور کولیسٹرول والی چیزیں زیادہ, مرغن کھانا. یہ بات انڈائریکٹلی اس سوال کا ایک جواب ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو یعنی یہ وہ جو رسک فیکٹر ابھی پروفیسر ظاہر جمال نے بیان کیے, آپ اپنی لائف میں جج کریں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, آپ اپنے آپ کو ان تمام رسک فیکٹر کے لیے جج کریں جو بھی بیان کیے گئے, بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, فزیکل ان ایکٹیویٹی, اوبیسٹی, اسموکنگ, فیملی ہسٹری. کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ماڈیفائیبل ہیں.
کہ اگر آپ ان تمام چیزوں پہ توجہ دیں تو شاید آپ اپنا رسک کم کر سکتے ہیں ہارٹ اٹیک. اچھا یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ والو کی بیماری ہے, ہارٹ والو کی, تو یہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے. بعض لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ میرے 3 والو بن ہیں جی اور مجھے انہوں نے بائی پاس سرجری کیا. اچھا اس میں ایکچولی نا 2-3 ٹرمینالوجیز ہیں جو یوز ہوتی ہیں. کچھ لوگ وین کہتے ہیں میری وین بند ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ویلو بند ہے, کچھ لوگ ایکچولی یہ آرٹریز سائنٹیفک ٹرم میں ہم بات کریں تو ہر وہ خون کی نالی جو خون دل سے لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ آرٹری کہلاتی ہے, اور جو واپس لا رہی ہوتی ہے وہ وین کہلاتی ہے. والو کا اس مرض میں کوئی ذکر ہی نہیں. ویلو تو کیا ہے, قدرت نے دل میں دروازے رکھے ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں ایک خاص حساب سے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ خون جب آگے کی جانب بہ رہا ہوتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں, اور جب خون اس سے مزید آگے جانا ہے تو یہ بند ہو جاتے ہیں تاکہ خون پیچھے نہ آئے. تو ویلو کی بیماری ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بیماری ہے, لیکن چونکہ ایک کانسیپٹ لوگوں میں بن گیا تو ایون کبھی بار ڈاکٹر بھی اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ ویلو بند ہے اور فلاں ویلو. ایکچولی یہ آرٹریز ہیں, شریان ذرا لفظ مشکل ہو جاتا ہے تو ہم عموماً بات کرتے ہیں دل کی نالیاں جو دل کو خون پہنچا رہی ہیں. تو یہ اس کا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ نالیاں جو دل کو خون دے رہی ہوتی ہیں, دل کو خون دینے والی نالیاں. تو ہارٹ اٹیک کی اس بیماری کو ہم پریونٹیبل ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. اگر ہم کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیں تو اس سے بچا. اب اس میں ایک مسکنسیپشن میں سر سے بھی ایڈ کراؤں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے تو سب کچھ کیا پھر بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو یہ رسک کم کر دیتا ہے. 100% امیون آپ کو نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 100% ایسا ہو گیا کہ یہ ساری چیزوں سے آپ بچ رہے ہیں تو اب ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, آپ کا رسک کم ہو جائے گا. سر اس میں نہیں, بالکل جیسے کہ ہارٹ اٹیک میں نے کہا جیسے ایکسیڈنٹ ہے, آپ پورا ٹیسٹ بھی کرا لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اینجیوگرافی کرا لیں اور دل کی نالیاں صاف ہے تو آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دے گا. آپ اکثر لوگ آتے ہیں سر ہمارا ہارٹ چیک کر لیں. میں نے کہا ہارٹ کا چیک اپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کے رسک کیا کیا چیزیں ہیں, آپ میں موٹاپا ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کے کھانے یہ بدلیں, آپ ہارٹ اٹیک سے رسک کم ہو جائے گا. لیکن اگر میں ٹیسٹ بھی کراتا ہوں اور ٹیسٹ نارمل آتا ہے, اسٹریس ٹیسٹ کراؤں, میں آپ کی اینجیوگرافی بھی کر لوں, یہ اس کے باوجود ہارٹ اٹیک یعنی اچانک کچرا کے نالی میں پھنستا ہے, اوکے, تو اس سے ہارٹ اٹیک سے تو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں روک سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, صرف آپ ہی اس کی پریونٹ کر سکتے ہیں. اپنا لائف اسٹائل بدلیں, کھانا پینا بدلیں. دوسری چیز اسٹریس سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اوکے, اچانک اسٹریس, بیڈ نیوز لوگوں کو سنی, خطرناک, پہلے لوگ خبریں نہیں سناتے تھے, رات کو اٹھا کے کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک ہے یہ ہارٹ یا کارڈیک اریسٹ ہے. کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے دل کا فلو بالکل بند ہو جائے, وہ تو جیسے انسان مر جاتا ہے. یعنی ہارٹ کی اٹیک کا وہ ایکسٹریم وہ ہے جب خون کے شریان بند ہو جائے اور دھڑکن تیز ہو, اس کے بعد دل رک جاتا ہے کام کرنا, اس کو کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں. اریسٹ اور اٹیک کو میں کنکلوڈ آپ کے لیے کر دیتا ہوں. دیکھیں ہارٹ اٹیک کیا ہے, وہ جو میں نے آپ کو کیفیت بتائی تھی کہ دل کا دورہ. اچھا, یہ دل کے دورے کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ درد رہ رہا ہوتا ہے. درد کی شدت بڑھتے ہوئے خون کی سپلائی ایک دم سے بند ہونے پہ کبھی دل کی دھڑکن اس طرح ہو جاتی ہے کہ دل سمجھنے کہ رک گیا. زندگی تو باقی ہے لیکن دل اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ خون آگے نہیں پھینک پا رہا ہے. جب وہ خون آگے نہیں پھینک پا رہا تو اس کو ہم کارڈیاک اریسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس مریض کی نبض نظر آ رہی ہوگی, نہ اس کو ہوش ہوگا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اس کو ہم ریوائیو کر دیں تو دل واپس چلنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک ایکسٹریم فارم ہے ہارٹ اٹیک کی کہ ہارٹ اٹیک کے دوران اس نوعیت کی دھڑکن ہو جائے کہ دل بس ایک دم سمجھ لیں ایک فبریلیٹ کر رہا ہے. اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کانٹریکٹ ہو کے خون کو آگے پھینک سکے, یا کبھی ایک دم سے سلو ہو گیا ہے کہ خون وہ آگے نہیں ڈال پا رہا ہے. اس کو ہم اریسٹ کا نام دیتے ہیں کہ حرکت قلب بند ہو جانا. تو یہ حرکت قلب بند, اور یہ کیفیت پرسسٹ کی تو سمجھ لیں دماغ کو خون نہیں گیا کسی کو بھی, اور آدمی ایک دم سے ڈیتھ ہو جائے گا. اور اس دورانیے میں آپ نے اس کو سینہ دبا کے کسی طرح اس دھڑکن کو واپس لے آئے تو دل دوبارہ چل پڑے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے سمجھنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دل کے دورے کی علامات کی کوشش کریں جتنا جلد آپ اسپتال پہنچ سکتے ہو اتنا پہنچیں, کیونکہ یہ اریسٹ ہو گیا اور آپ ہسپتال میں یا اس جگہ پہ نہیں ہوئے کہ اس کو ریوائیو کر سکیں تو موت واقع ہو جائے. اسی لیے باہر ملک میں اگر آپ کے سینے میں درد ہو وہ تو ریکمینڈ بھی نہیں کرتے آپ گاڑی سے آئیں. وہ ایمبولینس آتی ہے, جو آدمی مرتا ہے درد سے نہیں مرتا ہے. ڈاکٹر فواد بتا رہے تھے جو دل کی دھڑکن جو تیز ہوتی ہے جب دل کا فلو بند ہوتا ہے اس کے بعد دل رک جاتا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے دل کو ریوائیو کرنے, یا شاک کر کے. تو جو ایمبولینس پوری دنیا میں آتی ہے وہ اس لیے آپ بلاتے ہیں, یہ آپ خود بھی ڈرائیو کر کے پہنچ سکتے ہیں. وہ اس کے پاس ڈیفیبریلیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آتی پہلے لگا. اگر دل رکتا ہے راستے میں تو اس کو اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مریض پہنچتے ہیں خود ڈرائیو کر کے. وہ زیادہ بہتر بنسبت وہ کسی کو کال کریں. ایمبولینس تو ٹائم پہ آتی نہیں ہے, اور اکثر لوگ دروازے کے اوپر آ کے اریسٹ ہوتا ہے, ان کو شاک کر کے ریوائیو یا CPR
تو جو فیملی ممبر جن کے گھر میں ہارٹ کے مریض ہیں اور ان کو خطرہ ہے ان لوگوں کو CPR کم سے کم آنی چاہیے, جو بہت ہی بیسک ٹریننگ ہے. وہ NICVD اور دوسرے اسپتال میں ٹریننگ ہے, وہ تو لے ممبرز ہے جو ایروسٹیس ہے ان سب کو سکھایا جاتا ہے. اس کے بغیر تو کہیں پہ بھی کوئی بھی کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے. عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کسی کا ہارٹ رک گیا ہے تو پمپ کس طرح کریں. تو ہارٹ آپ کا پمپ کر کے اس کو سرکولیشن کنٹینیو کرتا ہے جب تک ایمرجنسی آ جائے.